پیاری بہنوں، آج ہم سب مل کر ایک ایسی دعا مانگیں گی جو نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون دے گی بلکہ ہماری زندگی کے ہر کونے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دے گی۔ آج کی دعا میں ہم وہ سب کچھ مانگیں گی جو ہماری روح کی سب سے گہری چاہت ہے، جو ہماری آنکھوں کا سب سے قیمتی خواب ہے، جو ہماری زندگی کی ہر پریشانی اور ہر دکھ کا علاج ہے۔ جو میری پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مشغول ہیں وہ اپنا کام بھی جاری رکھیں، ہاتھوں کو اپنے کام میں لگائے رکھیں، مگر دل کو اس دعا سے جوڑ لیں۔ موبائل کو ایک طرف رکھ کر ویڈیو کو پلے کر دیں، سنتی رہیں اور ہر جملے پر دل کی گہرائی سے آمین کہتی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک سچی آمین کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر مشکل آسان کر دے، آپ کے دل کی ہر خواہش پوری کر دے، آپ کو وہ خوشیاں اور سکون عطا کر دے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور آپ کے گھرانے کو اپنی رحمت اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں کچھ نہیں تھا تب بھی سب کچھ دیا، تو نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ، تیری رحمت نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی، تو نے ہمیں بھوک میں روزی دی، پیاس میں پانی دیا۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں اکیلے پن میں سہارا دیا، مجبوری میں راستہ دیا۔ یا اللہ، تو نے ہمیں درد میں صبر دیا، خوشی میں شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں گناہوں میں ڈوبنے سے پہلے توبہ کی توفیق دی، ہمیں اپنی یاد سے دور نہیں ہونے دیا۔ یا اللہ، تیری رحمت ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے، تیری عنایت ہر ڈر کو مٹا دیتی ہے۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں ماں باپ کا سایہ دیا، بھائی بہنوں کا ساتھ دیا۔ یا اللہ، تو نے ہمیں ٹھوکروں سے بچایا، گرنے سے پہلے تھام لیا۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں اپنے حبیب کے امتی ہونے کا شرف دیا، ہمیں اسلام کی نعمت دی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں ہر لمحہ اپنی مہربانی سے ڈھانپ رکھا۔ یا میرے مالک، تو ہماری سانسوں میں برکت دے، ہماری روح میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈوبا دے کہ ہم کبھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت سے روشن کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک، تو ہماری آنکھوں کو صرف تیری راہ پر رلا، ہماری زبان کو صرف تیری یاد میں چلا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن بھی اپنی پناہ میں رکھ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے، اپنے دیدار سے نواز دے، ہماری ہر سانس کو اپنی عبادت میں لگا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں حشر کے دن اپنے سائے میں رکھ، ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر پلا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی محبت میں گزار دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو پوتر کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندہ رکھ اور اسی میں موت دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں سے ہر پریشانی دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے دلوں سے ہر بوجھ ہلکا کر دے، ہمیں وہ سکون عطا کر جو تیری یاد سے ملتا ہے۔ یا اللہ، تو ہماری روح سے ہر ڈر نکال دے، ہمارے دلوں میں صرف تیرے بھروسے کی روشنی بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور چین کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ، تو ماں باپ کے دل سے ہر فکر دور کر، ان کے چہروں سے ہر شکن مٹا، انہیں لمبی عمر، صحت اور سکون کی زندگی عطا کر۔ یا میرے مالک، تو ہمارے بھائی بہنوں کے بیچ پیار اور ایکتا پیدا کر، ان کے دلوں سے نفرت، جلن اور کڑواہٹ نکال دے۔ یا اللہ، تو ہمارے ہمسایوں کے گھروں میں خوشحالی بھر دے، ان کے دلوں کی تنگی دور کر۔ یا میرے مالک، تو پورے محلے میں امن اور رحمت کا ماحول بنا دے۔ یا اللہ، تو ہر اس انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے جو تیری مدد کا طلبگار ہے۔ یا میرے مالک، تو بے گھر کو گھر، بے روزگار کو روزگار، مایوس کو امید اور بیمار کو شفا عطا کر۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے دل سے درد نکال دے جو اپنے بچوں کے غم میں رو رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا جو روزی کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں۔ یا اللہ،
تو ہماری اس گلی، اس شہر اور اس دیش سے ہر مصیبت دور کر دے۔ یا میرے مالک تو پورے امت مسلمہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ہمیں ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر۔ یا اللہ تو ہر گھر میں تیری یاد اور تیری برکت کا اجالا کر دے۔ یا میرے مالک تو ہر مسلمان کے چہرے سے مایوسی کی لکیریں مٹا دے، ان کے ہونٹوں پر تیری تعریف کے گیت، ان کے دلوں میں تیرے شکر کا جذبہ اور ان کے گھروں میں جنت جیسی خوشیاں بھر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں رزق کی برکت اتار دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے ہاتھوں میں ایسا کام دے جو حلال ہو، پاک ہو اور جس میں تیری رحمت سمائی ہو۔ یا اللہ تو اس رزق سے ہماری زندگی بھر دے جس میں نہ کمی ہو نہ فکر۔ یا میرے مالک تو ہمیں تیرے دیے ہوئے رزق میں کفایت اور تسلی دے۔ یا اللہ تو ان لوگوں کی جھولی بھر دے جو بھوک میں تیرے در پر کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک تو تنگ دستوں کے حالات بدل دے، ان کے گھروں میں کھانے کی خوشبو پھیلا دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے رزق کو ضرورت مندوں میں بانٹنے والا ہو۔ یا میرے مالک تو ہماری روزی کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دے۔ یا اللہ تو ان ہاتھوں میں برکت ڈال جو محنت کرتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ہمارے کاروبار میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے روزگار کے ہر ذریعے میں اپنی رحمت برسا دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھر کے بچوں کے لیے رزق آسان کر، ہمارے ماں باپ کے لیے رزق آسان کر۔ یا میرے مالک تو ان مزدوروں کے حال پر رحم کر جو دن رات پسینہ بہاتے ہیں اور پھر بھی پیٹ بھر نہیں پاتے۔ یا اللہ تو ہماری کمائی کو حلال رکھ، اس میں ہر حرام چیز سے حفاظت کر۔ یا میرے مالک تو ہمارے رزق کو، ہماری صحت اور ہماری عمر میں برکت کا سبب بنا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا امیر بنا جو تیرے سامنے بھی جھکا رہے اور غریبوں کے سامنے بھی بیٹھ سکے۔ یا میرے مالک تو ہمیں رزق کے معاملے میں کبھی کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کی ہر تنگی سے نکال، ہمارے گھروں کو نعمتوں سے بھر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنا شاکر بنا کر رکھ۔ یا اللہ تو نیک بیوی کی تلاش کرنے والوں کو پاک دامن، دینی اور وفادار بیوی عطا کر۔ یا میرے مالک تو نیک شوہر کی تلاش کرنے والی بیٹیوں کو شریف، امانت دار اور محبت کرنے والا شوہر عطا کر۔ یا اللہ تو ان گھروں میں خوشیاں برسا دے جہاں بیٹیاں اپنی شادی کے انتظار میں آنکھیں نم کیے بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک تو ہر اس باپ کا سر اونچا کر دے جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہتا ہے۔ یا اللہ تو بیٹیوں کے لیے ایسے گھر چن جن میں عزت، محبت اور رحمت کا سایہ ہو۔ یا میرے مالک تو ان بیٹیوں کی جھولی میں خوشیوں کا تحفہ ڈال جو تنہا ہیں۔ یا اللہ تو ہر بیٹے کو نیک اور سلجھی ہوئی بیوی دے تاکہ اس کا گھر جنت کا سا بن جائے۔ یا میرے مالک تو ہر لڑکی کو ایسا شوہر دے جو اس کے مائکے کی عزت کرے، اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے۔ یا اللہ تو شادی کے ہر رشتے میں محبت، وفا اور رحمت ڈال دے۔ یا میرے مالک تو ہر گھر میں ہونے والے جھگڑوں کو محبت میں بدل دے۔ یا اللہ تو طلاق کے کنارے کھڑی زندگیوں کو پھر سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک تو ان بیٹیوں کا سہارا بن جا جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یا اللہ تو ہر نکاح کو اپنی برکت سے سجائے، ہر نئے رشتے کو اپنی محبت سے مہکائے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسے رشتے عطا کر جو ہمیں تیرے اور قریب لے جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہماری کمیوں کو ڈھانپ لے، تو ہماری بھولوں کو بھلا دے، تو ہمیں اپنے قریب کر لے، تو ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈوبا دے کہ ہم کبھی تیری رحمت سے دور نہ ہوں۔ تو نے ہمیں بنایا، پالا، سنبھالا، تو نے ہماری رگ رگ میں جان ڈالی، ہماری آنکھوں کو روشنی دی، ہمارے کانوں کو سننے کی توفیق دی، ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی، ہماری سانسوں کو اپنی رحمت سے چلایا، ہماری روح کو عزت دی۔ تو ہی ہے جس نے ہمیں ماں باپ کا سایہ دیا، بھائی بہنوں کا ساتھ دیا، اولاد کا سکھ دیا۔ تو نے ہمیں بھوک میں کھانا دیا، پیاس میں پانی دیا، تنگی میں رزق دیا، بیماری میں شفا دی، غم میں صبر دیا، خوشی میں شکر کی توفیق دی۔ تو نے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکالا، گمراہی سے ہدایت دی، تنگی سے فراخی دی۔ تو نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں شرمندہ نہیں کیا، ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں ذلیل نہیں کیا، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اپنا کہا۔ تو ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں،
تو ہمارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے۔ تو ہمارے بچوں کی معصوم ہنسی میں سکون رکھتا ہے، ہماری ماؤں کی دعاؤں میں برکت رکھتا ہے، ہمارے باپوں کی محنت میں عزت رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر روز نئے دن کا تحفہ دیتا ہے، نئی امیدیں دیتا ہے، نئے موقع دیتا ہے۔ تو ہمیں گرنے سے پہلے سنبھالتا ہے، ڈوبنے سے پہلے کنارہ دیتا ہے، کھونے سے پہلے صبر دیتا ہے۔ تو نے ہمیں حسرتوں سے بھرے دل میں بھی تیرے ذکر کا سکون دیا، تو نے ہمیں مجبوری میں بھی تیرے نام کا سہارا دیا۔ تو ہماری رگ رگ میں اپنی قدرت کا احساس بھر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں، آنکھیں نم کر سکیں، تجھ سے اپنی الجھنیں کہہ سکیں۔ تو ہمیں اپنی رحمت سے ایسے گھیرے میں لے لے کہ کوئی بلا، کوئی فتنہ، کوئی غم ہمیں چھو بھی نہ سکے۔ تو ہماری اولاد کو دینی بنا، ہماری بیویوں کو وفادار بنا، ہمارے شوہروں کو محبت کرنے والا بنا۔ تو ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور سکون برسا۔ تو ہمیں دوسروں کا سہارا بنا، ہمیں ایسا دل دے جو معاف کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو، تجھ سے ڈرنے والا ہو۔ تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن اپنے سائے میں رکھ، ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنا۔ ہمارے دلوں کو تیرے ذکر میں، ہماری زبانوں کو تیری تعریف میں، ہماری آنکھوں کو تیرے ڈر میں اور ہماری روح کو تیری محبت میں لگا دے۔ تو ہمیں اپنے دیدار سے نواز، اپنی جنت سے سجا اور اپنی رحمت سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھک لے۔ یا اللہ، تو ان ملکوں میں رحمت برسا دے جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان معصوم بچوں کی چیخیں سن لے جو ملبے کے نیچے دبے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، تو ان عورتوں کے آنسو پونچھ دے جو اپنے شوہر، بیٹوں اور بھائیوں کی لاشوں کو گلے لگا کر رو رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کے سینے ٹھنڈے کر دے جن کی اولاد ان کے سامنے قتل کر دی گئی۔ یا اللہ، تو ان بے گناہ قیدیوں کے ہاتھ کھول دے، ان کے پیروں کی زنجیریں توڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ان ظالم حکمرانوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے جو تیرے بندوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہر اس سرحد پر اپنی مدد کے فرشتے اتار دے جہاں مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگا کر تیری راہ میں کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کھنڈہر ہو چکے گھروں کو پھر سے آباد کر، ان اجڑے ہوئے باغوں میں پھر سے پھول کھلا۔ یا اللہ، تو اس امت کو ایک کر دے، ان کے دلوں سے آپسی نفرت مٹا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا ایمان دے جو ظلم کے سامنے جھکے نہیں۔ یا اللہ، تو ہر مظلوم کے دل میں صبر اور ہر غمگین کے لبوں پر شکر ڈال۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں۔ یا اللہ، تو ان کی راتوں کو امن میں اور دنوں کو چین میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو اس امت کے لیے آسمان سے رحمت اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں اس دن دکھا جب ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا اور تیرے بندے تیرے ہی نام کی سرفرازی میں سر جھکا دیں گے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں ہر لمحہ تیری عبادت میں گزرے۔ تو ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہماری روح کو اپنی محبت سے مہکا، ہماری آنکھوں کو اپنے ڈر سے نم کر، ہماری زبانوں کو تیری تعریف میں چلا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے بچا، ہر گمراہی سے دور رکھ، ہمیں سچے راستے پر قائم رکھ، ہمیں ایسے دوستوں سے ملا جو ہمیں تیرے قریب لائیں، ہمیں بری سنگت سے بچا، ہمارے گھروں کو حسد، نفرت اور عداوت سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر کام میں نیت کی پاکی دے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت دے، ہمیں ایسی نماز کی مٹھاس عطا کر جس میں دل بھی جھکے اور روح بھی، ہمیں ایسے روزے عطا کر جو ہماری روح کو صاف کر دیں، ہمیں ایسی تلاوت عطا کر جو ہمارے دلوں کے اندھیرے مٹا دیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری دعاؤں میں اثر ڈال، ہماری کوششوں میں کامیابی دے، ہمیں ہر اس جگہ سے بچا جہاں تیری ناراضگی ہو، ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جس میں تیری رحمت نہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہماری قبر کو روشن کر، ہمارے حشر کو آسان کر، ہمیں پل صراط سے ہوا کی طرح گزار دے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے دعا کرنے والا بنا، ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بنا، زمین پر تیرے بندوں کے لیے آسانی کا سبب بنا۔ یا میرے مالک، تو ہماری عمروں کو برکت دے،
ہماری صحت کو امانت بنا، ہماری کمائی کو حلال اور پاک بنا، ہمیں تجھ سے سچا پیار کرنے والا بنا، ہمیں تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس گناہ سے بچا لے جو ہماری دعاؤں اور تیری رحمت کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو وہ سکون دے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت تیرے سامنے جھکنے والا بنا، ہماری آنکھوں کو صرف تیری محبت میں رلانے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں راتوں کو تنہا تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمیں اس دل کا مالک بنا جو ہر وقت تیرے ذکر میں ڈوبا رہے، ہمیں اس زبان کا مالک بنا جو صرف تیری تعریف کرے۔ یا اللہ، تو ہماری سانسوں کو اپنی عبادت میں لگا دے، تو ہماری روح کو ہر برائی سے پاک کر دے، ہمیں اہنکار سے، گھمنڈ سے، ریا سے اور حسد سے بچا لے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنا، ہمیں غریبوں کا سہارا بنا، ہمیں اناتھ بچوں کا ہمراہ بنا۔ یا میرے مالک، تو ہماری اولاد کو ہمیں دکھ دینے والا نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا بنا۔ تو ہمیں ایسا دل دے جو معاف کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو۔ یا اللہ، تو ہماری قبروں کو تنگیوں سے بچا، انہیں جنت کے باغوں میں بدل دے۔ تو حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے، ہمیں حبیب پاک کے ہاتھ سے کوثر کا پیالہ پلائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو بنا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے حکم کا سچا آگھاکاری بنا، ہمیں ہر اس جگہ سے دور رکھ جہاں تیری ناراضگی ہو۔ تو ہماری عمر کو تیری عبادت میں گزار دے، ہمیں موت کے بعد بھی تیری رحمت کے سائے میں رکھ، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دیدار کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے فیصلوں پر راضی رہے، تو ہمیں وہ آنکھیں دے جو صرف تیری محبت میں روئیں، تو ہمیں وہ زبان دے جو تیرے ذکر سے کبھی تھکے نہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق دے، غریبی میں بھی، امیری میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کر، ہماری روح کو صبر سے سجا، ہمارے دل کو تسلی سے مہکا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم برائی کے سامنے ڈٹ جائیں، حق کی راہ پر چلیں اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یا اللہ، تو ہمیں دینی علم سے مالا مال کر، ہمارے بچوں کو قرآن کا روشنی والا راستہ دکھا، ہمارے گھروں کو تلاوت کی آوازوں سے مہکا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا گھر دے جو تیری یاد سے گونجتا رہے، تیری رحمت سے بھرا رہے۔ یا اللہ، تو ہمیں دوسروں کے غم میں شامل ہونے والا بنا، دوسروں کے دکھ دور کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے سے نفرت، کینہ اور جلن نکال دے، ہمیں محبت، وفا اور انصاف کا پیغام دینے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہماری قبر کی پہلی رات کو آسان کر، ہمارے حشر کو آسان کر، ہمارے حساب کو آسان کر۔ یا میرے مالک، تو ہمیں جنت کے سب سے اونچے درجے میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، اور ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل کر جن پر تو ہمیشہ راضی رہے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھ، ہمیں اس وقت سنبھال جب ہمارے قدم لڑکھڑانے لگیں، ہمیں تھام لے جب ہمارا دل ٹوٹنے لگے، ہمیں اٹھا لے جب ہم گر جائیں، ہمیں اپنی محبت کا سہارا دے جب پوری دنیا ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری رگ رگ میں اپنے ذکر کی مٹھاس بھر دے، ہماری روح کو اپنے نور سے مہکا، ہمارے دل سے ہر ڈر، ہر فکر، ہر مایوسی مٹا دے، ہمیں وہ یقین عطا کر جو طوفانوں میں بھی ڈگمگائے نہیں، ہمیں وہ صبر دے جو تکلیفوں میں بھی ٹوٹے نہیں، ہمیں وہ شکر دے جو نعمتوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی قائم رہے۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو وہ اثر دے کہ بند دروازے کھل جائیں، سوکھی دھرتی پر بارش برس جائے، روتے ہوئے چہروں پر مسکان لوٹ آئے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ دولت دے جو دلوں کو امیر بنا دے، وہ عزت دے جو صرف تیری طرف سے ہو، وہ محبت دے جو ہمیں تیرے اور قریب لے آئے۔ یا اللہ، تو ہمیں دوسروں کے غم کا علاج کرنے والا بنا، دوسروں کی تکلیف دور کرنے والا بنا، ہمیں وہ دل دے جو کسی کو رلانے کے بجائے کسی کے آنسو پونچھے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈوبا دے کہ ہمیں سوا تیرے کسی اور کی چاہ نہ رہے۔ یا اللہ، تو ہمیں موت کے وقت اپنے نور سے گھیر لے، ہماری قبر کو تنگیوں سے بچا، اسے جنت کا باغ بنا،
حشر کے دن ہمیں اپنے حبیب کے جھنڈے کے سائے میں کھڑا کر پل صراط کو ہماری آنکھ جھپکتے ہی پار کرا دے۔ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے جہاں نہ کوئی غم ہو نہ جدائی ہو، بس تیری رحمت اور تیرے دیدار کی روشنی ہو۔ یا میرے مالک تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں اس طرح ڈھک لے کہ کوئی بلا، کوئی فتنہ، کوئی گناہ ہمیں چھو بھی نہ سکے، اور ہماری روح تیرے سکون کے سائے میں ہمیشہ آرام پائے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ دل دے جو تیرے فیصلوں پر پوری طرح راضی رہے، ہماری روح کو تیرے حکم کے آگے جھکنے والا بنا، ہماری آنکھوں کو تیرے ڈر سے بھیگنے والا بنا۔ یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس راستے سے بچا جو ہمیں تیری رحمت سے دور کر دے، تو ہمارے دلوں میں وہ محبت بھر جو ہمیں تیرے قریب رکھے۔ یا اللہ تو ہماری نیت کو پاک کر، ہمارے ارادوں کو مضبوط کر، ہمارے دلوں کو ہر بری سوچ سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی عادت دے، ہمیں فکر میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہمیں دینی علم حاصل کرنے کا شوق دے، ہماری اولاد کو قرآن اور سنت کا سچا پابند بنا، ہمارے گھروں میں تیری یاد کی مہک پھیلا۔ یا میرے مالک تو ہمیں دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنا، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم کسی کے آنسو پونچھ سکیں، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ یا اللہ تو ہماری قبر کی پہلی رات کو آسان کر، ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں حشر کے دن اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، ہمیں پل صراط سے ہوا کی طرح گزر۔ یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں وہ مکان دے جس کے دروازے تیرے دیدار کی طرف کھلتے ہوں، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت اور رحمت میں رکھ۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اپنی رحمت برسا، ہمیں اس وقت سنبھال جب ہم تھک کر گرنے لگیں، ہمیں تھام لے جب ہماری ہمت جواب دے، ہمیں اٹھا لے جب ہم اپنے بوجھ سے ٹوٹنے لگیں۔ یا میرے مالک تو ہماری رگ رگ میں صبر کی طاقت بھر، ہماری آنکھوں کو تیرے ڈر اور تیری محبت میں بھیگا، ہماری زبان کو تیری تعریف میں لگا، ہمارے کانوں کو تیری آیتیں سننے کا شوق دے۔ یا اللہ تو ہمارے دل سے ہر نفرت، ہر کینہ، ہر جلن مٹا، اس میں محبت، وفا اور انصاف کا نور بھر، ہمیں دوسروں کے غم میں شامل ہونے والا بنا، دوسروں کی تکلیف دور کرنے والا بنا، ہمیں غریبوں کا سہارا، یتیموں کا ہمراہ اور مجبوروں کا آسرا بنا۔ یا میرے مالک تو ہمیں بری سنگت سے بچا، ہمیں ایسے دوستوں کا ساتھ دے جو ہمیں تیرے قریب لائیں۔ یا اللہ تو ہمیں ہر اس گناہ سے دور رکھ جو ہماری دعاؤں کے اور تیرے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں، ہمیں ریا، گھمنڈ اور حسد سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دینی، فرمان بردار اور نیک بنا، ہمارے گھروں کو تیری یاد اور تیری برکت سے بھر۔ یا اللہ تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، پل صراط کو ہمارے لیے نور بنا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی محبت اور رحمت میں ڈھک لے، اس طرح کہ نہ کوئی غم رہے نہ کوئی ڈر، بس تیرے دیدار کی لذت اور تیری رحمت کا سکون ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ تو ہماری روح کو تیرے ذکر کی مٹھاس سے بھر دے، ہمارے دل کو اپنے نور سے روشن کر، ہمارے سینے سے ہر فکر، ہر غم اور ہر ڈر مٹا، ہمیں وہ یقین دے جو طوفانوں میں بھی ڈگمگائے نہیں، ہمیں وہ صبر دے جو تکلیفوں میں بھی ٹوٹے نہیں، ہمیں وہ شکر دے جو نعمتوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی قائم رہے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا بنا، ہمیں اپنے حکم کے آگے جھکنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہماری آنکھوں کو صرف تیری محبت میں رلا، ہماری زبان کو تیرے ذکر میں چلا، ہمارے کانوں کو تیرے کلام کا مشتاق بنا، ہماری سانسوں کو تیری عبادت میں لگا۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم برائی کے سامنے ڈٹ جائیں، حق کی راہ پر چلیں اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں، ہمیں ہر گناہ سے بچا، ہمیں ہر فتنے سے دور رکھ۔ یا اللہ تو ہمیں رات کی تنہائی میں تجھ سے روبرو ہونے کا شوق دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمارے سینے میں محبت کا سمندر بھر دے۔ یا میرے مالک تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دینی اور فرمان بردار بنا، ہمارے گھروں میں تیری رحمت اور تیری برکت اتار۔ یا اللہ تو
ہمیں موت کے وقت آسانی عطا کر، قبر کی تنگی سے بچا، حشر کے دن اپنے سائے میں رکھ، پل صراط کو ہمارے لیے آسان کر، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اس طرح کہ ہماری روح تیری محبت میں ہمیشہ ہمیشہ سکون پائے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کا سایہ رکھ، ہمیں اس وقت تھام لے جب ہمارے قدم کمزور پڑ جائیں، ہمیں اٹھا لے جب ہم غموں کے بوجھ سے گرنے لگیں، ہمیں وہ دل دے جو تیرے فیصلوں پر پوری طرح راضی رہے، ہمیں وہ روح دے جو تیری محبت میں ہمیشہ مہکتی رہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے سے ہر تنگی، ہر فکر اور ہر مایوسی نکال دے، ہمیں اپنی یاد سے دلوں کو روشن کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس گناہ سے بچا جو تیری رحمت کے درمیان حجاب بنتا ہے، ہمیں ریا، گھمنڈ، حسد اور بری نیت سے دور رکھ، ہمیں دوسروں کے غم میں شامل ہونے والا بنا، ہمیں غریبوں کا سہارا، یتیموں کا ہمراہ اور مجبوروں کا آسرا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دینی، پاک دامن اور فرمانبردار بنا، ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور امن برسا۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمیں اپنی عبادت میں لذت دے، ہمیں نماز میں خشوع، روزے میں صبر اور تلاوت میں سکون عطا کر۔ یا میرے مالک، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، پل صراط کو ہمارے لیے آسان کر، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت اور رحمت میں ڈھک لے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے اس طرح بھر دے کہ اس میں کوئی اندھیرا باقی نہ رہے، ہماری روح کو تیرے ذکر کی مٹھاس سے مہکا دے، ہماری آنکھوں کو تیرے ڈر اور تیری محبت میں بھیگنے والا بنا، ہماری زبان کو تیری تعریف میں گونجنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس راستے سے بچا لے جو تیری ناراضگی کی طرف لے جائے، ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جس میں تیری رحمت نہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ یقین دے جو ہر مشکل میں ہمیں مضبوط رکھے، ہمیں وہ صبر دے جو ہر درد میں ہمیں سنبھالے، ہمیں وہ شکر دے جو ہر حال میں ہمیں تیرے قریب رکھے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو محبت، برکت اور امن کا گہنا بنا، ہماری اولاد کو نمازی، پرہیزگار اور فرمان بردار بنا۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں عافیت دے، ان کی دعاؤں کو ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں غریبوں کا سہارا بنا، مجبوروں کا آسرا بنا، اور تیرے بندوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، پل صراط کو ہمارے لیے نور بنا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، جہاں تیری رحمت، تیری محبت اور تیرے دیدار کا سکون ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اپنی رحمت کا پہرا بٹھا، ہمیں اس وقت تھام لے جب ہمارا صبر ٹوٹنے لگے، ہمیں اٹھا لے جب ہمارے قدم تھک کر رک جائیں، ہمیں سنبھال لے جب ہمارے دل میں مایوسی گھر کر لے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے سے ہر فکر، ہر غم اور ہر ڈر نکال دے، ہماری روح کو تیرے نور سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو تیرے ذکر میں بھیگنے والا بنا، ہماری زبان کو تیری تعریف میں گونجنے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ یقین دے جو ہر طوفان میں ہمیں تھام لے، ہمیں وہ صبر دے جو ہر امتحان میں ہمیں مضبوط کرے، ہمیں وہ شکر دے جو ہر حال میں ہمیں تیرے قریب رکھے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں گناہوں سے بچا، بری سنگت سے دور کر، ہمارے دلوں سے ریا، گھمنڈ اور حسد مٹا، ہمیں دوسروں کے غم میں شامل ہونے والا بنا، غریبوں کا سہارا، یتیموں کا ہمراہ اور مجبوروں کا آسرا بنا۔ یا اللہ، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نمازی، پرہیزگار اور فرمانبردار بنا، ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور امن برسا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں عافیت دے، ان کی دعاؤں کو ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو تنگیوں سے بچا، اسے جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، پل صراط کو ہمارے لیے نور بنا،
اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، جہاں نہ کوئی غم ہو نہ کوئی جدائی، بس تیری رحمت اور تیرے دیدار کا سکون ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اس میں تیری محبت کے سوا کوئی اور جگہ نہ پائے۔ ہماری روح کو اپنے نور سے اس طرح بھر دے کہ اس میں غم اور اندھیرا کبھی ٹھہر نہ سکے۔ ہماری آنکھوں کو تیرے ڈر اور تیری یاد میں بھیگنے والا بنا، ہماری زبان کو تیری تعریف اور تیرے ذکر میں گونجنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس راستے سے دور کر دے جو تیری ناراضگی کی طرف لے جائے، ہمیں ہر اس کام سے روک دے جس میں تیری رحمت نہ ہو، ہمیں وہ یقین دے جو ہمیں ہر طوفان اور ہر امتحان میں مضبوط رکھے، ہمیں وہ صبر دے جو ہر درد اور ہر تنگی میں ہمیں سنبھالے، ہمیں وہ شکر دے جو ہر حال میں ہمیں تیرے قریب رکھے۔ یا اللہ، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نمازی، پرہیزگار، دینی اور فرمانبردار بنا، ہمارے گھروں کو محبت، برکت اور امن سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں عافیت دے، ان کی دعاؤں کو ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں غریبوں کا سہارا، مجبوروں کا آسرا اور تیرے بندوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ ہمارے دلوں سے ریا، گھمنڈ، حسد اور نفرت مٹا، ہمیں معاف کرنے والا، صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، پل صراط کو ہمارے لیے نور بنا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، جہاں تیری رحمت کا سایہ، تیری محبت کی گرمی اور تیرے دیدار کا سکون ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اپنی رحمت برسا، ہمیں ہر مشکل میں صبر اور ہر نعمت میں شکر ادا کرنے والا بنا، ہماری روح کو تیرے نور سے مہکا، ہمارے دل کو تیرے ذکر سے روشن کر، ہماری آنکھوں کو تیری محبت میں بھیگنے والا بنا، ہماری زبان کو تیری تعریف میں گونجنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس گناہ سے بچا لے جو تیری رحمت کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، ہمیں ریا، گھمنڈ، حسد اور نفرت سے دور رکھ، ہمیں دوسروں کے غم میں شامل ہونے والا، غریبوں کا سہارا، یتیموں کا ہمراہ اور مجبوروں کا آسرا بنا۔ یا اللہ، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نمازی، پرہیزگار اور فرمانبردار بنا، ہمارے گھروں کو محبت، برکت اور امن سے بھر، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں عافیت دے، ان کی دعاؤں کو ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، ہمارے حساب کو آسان کر، پل صراط کو ہمارے لیے نور بنا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دے، جہاں تیری رحمت، تیری محبت اور تیرے دیدار کا سکون ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہاتھ اٹھا لو، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو کریم ہے، یا میرے مالک، تو رحیم ہے، یا اللہ، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یا میرے مالک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات یکتا ہے، تیری ذات بے مثال ہے۔ یا اللہ، تو نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، یا میرے مالک، سورج کو پیدا کرنے والا تو ہے، چاند کو روشنیاں دینے والا تو ہے، یا اللہ، آسمان کی بلندیوں کو بنانے والا تو ہے، زمین کی وسعتوں کو پھیلانے والا تو ہے، یا میرے مالک، تو نے ہمارے جسموں کو مٹی سے بنایا اور ہماری روحوں کو نور سے روشن کیا۔ یا اللہ، یہ سب تیری ہی کرم نوازی ہے، یا میرے مالک، تیرے علم کی کوئی حد نہیں، تیرے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ یا اللہ، تو وہ ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کیا، یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ یا اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں۔ یا میرے مالک، آسمان کے فرشتے تیری تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تیری حمد بیان کرتی ہیں۔ یا میرے مالک، ہر شے تیرے حکم کی محتاج ہے۔ یا اللہ، دریا تیرے حکم سے بہتے ہیں، ہوا تیرے حکم سے چلتی ہے۔ یا میرے مالک، تو نے بغیر مثال کے ہمیں پیدا کیا۔ یا اللہ، تیری قدرت کے آگے ہم ناقص ہیں، تیری رحمت کے سامنے ہم فقیر ہیں۔
یا میرے مالک تو نے اپنی رحمتوں سے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے قابل نہیں۔ تو وہ ہے جس نے ماں کی ممتا میں محبت بھر دی۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جس نے باپ کے دل میں شفقت پیدا کی۔ یا اللہ تیری کرم نوازیوں کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، تیری مہربانیوں کی وجہ سے ہماری دھڑکنیں چلتی ہیں۔ یا میرے مالک تیرے بغیر ہمارا وجود کچھ نہیں، تیرے بغیر ہماری ہستی خاک کے جھرے سے زیادہ نہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا جو تیری وحدانیت کے ماننے والے ہیں۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا۔ یا اللہ ہماری زبانیں تیری تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں، تیری توحید بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یا میرے مالک تو نے اپنی رحمت کے سمندر سے ہماری زندگیوں کو سرابور کیا ہے۔ یا اللہ ہمارے جسم کے ہر ایک انگ کی حرکت تیرے ہی حکم کی پابند ہے۔ یا میرے مالک تیرے ہی حکم سے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ یا اللہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تیرے حکم سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جس کے در پر کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی راحت دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں۔ یا میرے مالک تیرے آگے پوری کائنات سر تسلیم خم کرتی ہے۔ یا اللہ تو نے ہی قرآن کو نازل کیا، تو نے ہی اسے ہمارے دلوں میں اتارا۔ یا میرے مالک تو نے ہمارے لیے اسلام جیسی پاکیزہ نعمت عطا کی۔ یا اللہ تو وہ ہے جو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ یا میرے مالک تیرے سوا ہم کس کے در پر جائیں، تیرے سوا کس کے آگے سر جھکائیں۔ یا اللہ تیری قدرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تیری رحمت کا سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جو گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ یا اللہ تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے ہی در پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تیرے ہی در پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ یا میرے مالک تیری کرم نوازیوں کا کوئی حساب نہیں۔ یا اللہ تیری عظمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ یا میرے مالک تیری ذات کی تعریف سے آسمان اور زمین بھر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان کمزور زبانوں کو تیری تعریف کے قابل بنا دے۔ یا میرے مالک ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنے رحمت کے صدقے مقبول فرما۔ یا اللہ تو ہی ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ یا میرے مالک تیرے سوا کون ہے جو ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو غموں سے نجات عطا کر دے۔ یا میرے مالک ان کے دلوں میں چین اور سکون کی دولت بھر دے۔ یا اللہ ہمارے آس پاس کے لوگوں اور ہمارے پڑوسیوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا میرے مالک جو لوگ مہنگائی سے، غریبی سے، تنگی سے پریشان ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ جو گھر بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں وہاں سے بیماریوں کو دور کر دے۔ یا میرے مالک جن گھروں میں نفرتیں پھیل گئی ہیں وہاں محبتوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے سخت ہو چکے ہیں ان میں رحم اور شفقت پیدا کر دے۔ یا میرے مالک جن کی آنکھیں راتوں کو نیند کی دولت سے محروم ہیں ان کی آنکھوں میں چین کی نیند لوٹا دے۔ یا اللہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے۔ یا میرے مالک جن نوجوانوں کے دل مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں امیدوں کے دیے روشن کر دے۔ یا اللہ جن بہنوں کے سروں میں سفیدیاں اتر آئی ہیں اور ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہو سکے ان کے رشتے کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ یا میرے مالک جن گھروں کی جوان بیٹیاں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی تکلیف دور کر دے۔ یا اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں وہاں پھر سے امن اور محبت کی بہاریں بھیج دے۔ یا میرے مالک جو بچے ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں ماں باپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یا اللہ جو ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا میرے مالک جو لوگ بے روزگار ہیں اور کام کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں انہیں اچھی نوکری اور کاروبار عطا کر دے۔ یا اللہ
जो कारोबार मंदी का शिकार हैं उन कारोबारों में बरकत अता कर दे। या मेरे मालिक, हमारे घरों में जो भी किसी तरह की मुसीबत है, बीमारी है, परेशानियां हैं, उन सबको दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमारी नींदों को सुकून से भर दे, हमारे घरों की दीवारों से परेशानियों के साए हटा दे। या मेरे मालिक, पूरी उम्मत ए मुस्लिम के दिलों से गमों और तकलीफ़ों के बादल छांट दे। या अल्लाह, जिन घरों में औलाद न होने का गम है वहाँ नेक और सालेह औलाद अता कर दे। या मेरे मालिक, जिनकी औलाद उन्हें छोड़ चुकी है उनके दिलों को चैन और तसल्ली की दौलत दे। या अल्लाह, जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका है उन्हें अपनी रहमत की छाया में पनाह दे। या मेरे मालिक, जिन बहनों के शौहर जुल्म करते हैं उन शौहरों के दिलों में रहम पैदा कर दे। या अल्लाह, जिन भाइयों के दिल सख्त हो चुके हैं उन्हें नरमी और मोहब्बत की दौलत दे। या मेरे मालिक, जिन बेटियों को जहेज़ की वजह से ताने दिए जाते हैं उनके लिए गैब से जहेज़ का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के चूल्हे हमेशा तेरी रहमत से जलते रहें। या मेरे मालिक, हमारे दिलों के जख्म तेरी रहमत की मरहम से ठीक कर दे। या अल्लाह, हमारे सरों पर हमेशा अपनी हिफाजत का साया कायम रख। या मेरे मालिक, हमारे दरवाज़ों पर आने वाले हर गम को वापस लौटा दे। या अल्लाह, तू हर टूटे हुए दिल की फरियाद सुनने वाला है, तू हर गमज़दा की दुआ कबूल करने वाला है। या मेरे मालिक, हमारी गुनाहों को अपनी रहमत के सदक़े मुआफ़ कर दे। या अल्लाह, हमें तंगी से निकाल कर कुशादगी की तरफ ले आ। या मेरे मालिक, हमारी रातों की आहों को दिन की राहतों में बदल दे। या अल्लाह, हमारी नाकिस और टूटी हुई दुआओं को अपनी रहमत के सदक़े कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तू ही हमारे रिज़्क़ का मालिक है। या मेरे मालिक, तू ही आसमान से रिज़्क़ बरसाता है। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में अपनी बरकत अता फरमा। या मेरे मालिक, हमारे घरों में कभी रिज़्क़ की कमी न होने दे। या अल्लाह, जो लोग अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हैं उनके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या मेरे मालिक, जो घर फाकों की तरफ जा रहे हैं उन घरों की तरफ अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, तू ही रोज़ी देने वाला है, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या मेरे मालिक, जिन घरों में रिज़्क़ की तंगी है उन घरों में बरकत की बारिश कर दे। या अल्लाह, जिन माँ बाप के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है उन्हें गैब से रिज़्क़ के ख़जाने अता कर दे। या मेरे मालिक, जो नौजवान अपनी कमाई की फ़िक्र में दिन रात मेहनत करते हैं उनकी मेहनतों में अपनी रहमत की मिठास डाल दे। या अल्लाह, हमारे कारोबारों में इतनी बरकत अता कर कि हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें हल हो जाएं। या मेरे मालिक, जो लोग नौकरी की तलाश में दर दर फिरते हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी नौकरियों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में वुसअत और फरावानी पैदा कर। या मेरे मालिक, जो माँ बाप बच्चों की फीसें और इलाज के लिए पैसे जमा करने में परेशान हैं उनके लिए रिज़्क़ के असबाब पैदा कर दे। या अल्लाह, जो लोग अपनी मामूली आमदनी में मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं उनके लिए गैबी इमदाद का इंतज़ाम फरमा दे। या मेरे मालिक, हमारे घरों के दस्तरख्वान कभी तेरी नेमतों से खाली ना हो। या अल्लाह, तू हमें हलाल रोज़ी की तलब और हराम से बचने का जज्बा अता फरमा। या मेरे मालिक, जो भाई अपनी बहनों की शादियों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं उनकी रोज़ी में बरकत अता कर दे। या अल्लाह, जिन घरों में रिज़्क़ के मसाइल की वजह से आपस में झगड़े होते हैं उन घरों में रिज़्क़ की आसानी पैदा करके मोहब्बतों की बहारें भेज दे। या मेरे मालिक, जो बहनें बेवा हैं, यतीम बच्चों की परवरिश कर रही हैं उन बहनों की मेहनतों और मुश्किलों को आसान कर दे। या अल्लाह, जो लोग मेहनत करते हैं और उनका रिज़्क़ फिर भी तंग रहता है उनके रिज़्क़ को वसीया और बरकत वाला कर दे। या मेरे मालिक, हमारी मेहनतों में इतनी बरकत पैदा कर कि हमारे दिलों में कभी रिज़्क़ की फ़िक्र पैदा न हो। या अल्लाह, जो बहनें घरों में सिलाई, कढ़ाई और दूसरे छोटे छोटे काम करके अपनी रोज़ी कमाती हैं उनकी मेहनतों में अपनी रहमत की मिठास भर दे। या मेरे मालिक, हमारे हाथों से कभी किसी की रोज़ी का नुकसान ना हो। या अल्लाह, जिन कारोबारियों का कारोबार मंदा हो चुका है उन्हें कारोबार में कामयाबी अता कर। या मेरे मालिक, जो दुकानदार पूरे पूरे दिन ग्राहकों की राह देखते हैं उनकी दुकानों को खरीदारों से भर दे। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ को हर बला और नज़र बद से बचा कर रख। या मेरे मालिक,
ہمارے رزق کو اپنے فضل سے پاکیزہ اور حلال بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اتنا رزق عطا کر کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک جن کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہے انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا کر۔ یا اللہ جو ماں باپ اولاد کے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ یا میرے مالک جو لوگ رزق کی کمی کی وجہ سے رشتہ داروں سے کٹ چکے ہیں ان کے رزق میں برکت پیدا کر کے رشتوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہمارے دسترخوانوں پر کبھی تیری نعمتوں کی کمی نہ آنے دے۔ یا میرے مالک ہمارے رزق میں ہمیشہ برکتوں کے سمندر بہائے رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ہمیشہ رزق کی برکتوں سے روشن رکھ۔ یا میرے مالک ہماری اس دعا کو اپنے کرم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے نیک اور صالح ہم سفر کا انتظام فرما۔ یا میرے مالک جو بہنیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نیک دل اور پاکیزہ کردار والے ساتھی کا انتظام کر دے۔ یا اللہ جو بھائی اپنی شادی کے لیے فکر مند ہیں انہیں نیک بیوی اور سکون دینے والی شریک حیات عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری بہنوں کے نصیب میں ایسے ساتھی لکھ دے جو ان کی زندگی کو جنت بنا دے۔ یا اللہ جو نوجوان اچھے رشتوں کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں ان کے لیے ایسے رشتوں کا انتظام کر جو ان کے دلوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک ہماری اولاد کے لیے ایسے نیک اور پاکیزہ رشتے بھیج جو ان کے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ یا اللہ جو گھر بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے ان کے لیے غیبی مدد کا انتظام فرما۔ یا میرے مالک جن بیٹیوں کے دلوں میں رشتوں کی طویل تاخیر کی وجہ سے مایوسی اتر آئی ہے ان کے دلوں کو پھر سے امید اور خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایسے ساتھی لکھ دے جو ان کی محبت کا احترام کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی زندگی کو آرام اور چین سے بھر دیں۔ یا میرے مالک جن بیٹیوں کے والدین اچھے رشتوں کی تلاش میں دن رات بے چین ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں سے انتظام فرما۔ یا اللہ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ آنے میں دیر ہو رہی ہے ان لڑکیوں کے لیے اپنی مہربانی سے جلد اچھے رشتے بھیج۔ یا میرے مالک جو نوجوان نکاح کی پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں ان کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویوں کا انتظام کر۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر جو ان کے ساتھ نیکی اور محبت سے پیش آئیں۔ یا میرے مالک جن گھروں میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے بے چینی ہے ان گھروں میں نیک اور خوشحال رشتوں کی خوش خبری پہنچا دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے ان کی آنکھوں کو سکون اور راحت عطا کر۔ یا میرے مالک جو لوگ اپنی اولاد کی شادی کے لیے حلال رزق سے پیسہ جمع کر رہے ہیں ان کی کمائی میں اتنی برکت عطا کر کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا اللہ جو رشتے تیرے حضور سے طے ہو چکے ہیں انہیں ہمارے دلوں اور گھروں کے لیے رحمت بنا دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں طلاق کی وجہ سے مایوسی میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہتر اور نیک ساتھی کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو لوگ رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے غمزدہ ہیں ان کے دلوں کے زخموں پر اپنی رحمت کی مرہم رکھ دیں۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں نیک پاکیزہ محبت کرنے والے اور تیری بندگی کرنے والے ساتھیوں کا انتظام کر۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا میرے مالک تیرے سوا کوئی بیماری سے نجات دینے والا نہیں۔ یا اللہ اسپتالوں میں پڑے بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا میرے مالک جن کے جسموں میں تکلیفوں نے بسیرا کر لیا ہے ان کے درد کو اپنی رحمت کے صدقے دور کر دے۔ یا اللہ جن کے جسم دواؤں سے نہیں تیری رحمت سے ٹھیک ہوں گے ان پر شفا کی بارش کر دے۔ یا میرے مالک جن ماں باپ کے بچے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر۔ یا اللہ جن بہنوں کے گھروں میں بیماری نے ڈیرا جما رکھا ہے ان کی پریشانیوں کو شفا کی راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک جن کے پاس علاج کرانے کی طاقت نہیں ان کے لیے غیبی انتظام پیدا کر دے۔ یا اللہ جن کے دلوں میں مایوسی نے گھر بنا لیا ہے ان کے دلوں میں امیدوں کے چراغ جلا دے۔ یا میرے مالک جو بزرگ اپنے بستروں پر بیماری کی حالت میں تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپتی ہوئی راتوں کو راحت کی نیندوں میں بدل دے۔ یا اللہ جن کے جسموں پر ایسی بیماریاں ہیں
جن کا کوئی علاج نہیں مل رہا، انہیں اپنی کرشمائی شفا عطا کر۔ یا میرے مالک، جو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے اپنی خاص رحمت کی شفا کا دروازہ کھول دیں۔ یا اللہ، جو مریض ICU میں مشینوں کے سہارے سانس لے رہے ہیں، انہیں جلد مکمل صحت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا دے۔ یا میرے مالک، جو بچے ماں کی گود میں بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان معصوموں کو جلد شفا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں دوائیوں کی خوشبو پھیل گئی ہے، وہاں سے بیماری کو نکال کر صحت کی فضا قائم کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں بیماری کی وجہ سے دن رات آنسو بہتے ہیں، ان گھروں میں شفا کی بہاریں بھیج دے۔ یا اللہ، جو بیمار اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں اپنی رحمت کی امید پیدا کر دے۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کے سر پر بیمار شوہر کی ذمہ داری ہے، انہیں طاقت اور ہمت کے ساتھ شفا کی خوشخبری سنا۔ یا اللہ، جن کے دل بیماری سے کمزور ہو چکے ہیں، انہیں پھر سے نئی زندگی اور تندرستی عطا کر۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اولاد کی بیماری میں تڑپ رہے ہیں، ان کی تکلیفیں دور کر اور ان کی اولاد کو صحت اور سلامتی عطا کر۔ یا اللہ، جو بھائی بہن اپنے بہن بھائی کی بیماری کی وجہ سے بے چین ہیں، ان کی بے چینیوں کو دور کر کے شفا کی راحت دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ بیماری کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے ہیں، ان کے لیے غیبی انتظام فرما کر قرض اتارنے کی صورت پیدا کر دے۔ یا اللہ، جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ان کے لیے اپنی رحمت کا کرشمہ ظاہر کر۔ یا میرے مالک، جو دعائیں اسپتال کے کمروں سے تیرے دربار تک پہنچ رہی ہیں، انہیں اپنی رحمت سے جلد قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہی اولاد کی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ یا میرے مالک، جن کے آنگن اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں، ان کی گودوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد کی امید میں آنسو بہا رہی ہیں، ان کی امیدوں کو اپنی رحمت کے پھولوں سے سجا دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ان گھروں میں اولاد کی پیاری اور معصوم مسکراہٹوں کی رونق عطا کر۔ یا اللہ، جن کے دل اولاد کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں، ان دلوں کی تڑپ کو اولاد کی محبت سے شانت کر دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ نافرمان اولاد کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی اولاد کے دلوں میں اپنی رحمت کا نور بھر دے۔ یا اللہ، جن کے بچے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان بچوں کے دلوں کو ماں باپ کی محبت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو اولاد بری عادتوں اور نشوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اولاد کی بری صحبت کی وجہ سے بے چین ہیں، ان کی بے چینیوں کو چین میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جو اولاد ماں باپ سے دور جا چکی ہے، اسے واپس ماں باپ کے دلوں کے قریب کر دے۔ یا اللہ، جو بہنیں بیٹے کی تمنا میں دن رات دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے نیک بیٹوں کی خوشخبری عطا کر۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں اولاد کا ذکر آتے ہی ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان آنکھوں کو اولاد کی رحمت کی ٹھنڈک سے بھر دے۔ یا اللہ، جو اولاد ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن چکی ہے، اسے ماں باپ کا مددگار اور فرما بردار بنا دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ کی اولاد بغاوت کر چکی ہے، ان کے دلوں کو اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں اولاد ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، ان گھروں میں امن اور سکون لوٹا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتی ہیں، ان کی ادھوری زندگیوں کو مکمل کر دے۔ یا میرے مالک، جن ماں باپ کی اولاد بیمار اور کمزور پیدا ہوئی ہے، اس اولاد کو مکمل صحت اور تندرستی عطا کر۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں اور سماج کے طعنوں کا شکار ہیں، ان کے لیے نیک اور پیاری اولاد کا انتظام کر کے ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے۔ یا میرے مالک، جن اولاد والوں کی اولادیں ان سے بچھڑ چکی ہیں، انہیں دوبارہ ملا کر ان کے گھروں میں خوشیاں لوٹا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا سکون بنا، ہمارے دلوں کی راحت بنا، ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا میرے مالک، ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا کر۔ یا اللہ،
ہماری دعاؤں کو اپنی خاص رحمت کے صدقے قبول فرما یا اللہ۔ پوری امت مسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما یا میرے مالک۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ظلم اور تکلیفوں میں مبتلا ہے وہاں اپنی مدد بھیج دے یا اللہ۔ جن ملکوں میں مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم کے بازار گرم کر رکھے ہیں وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما یا میرے مالک۔ جن بہنوں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت کر یا اللہ۔ جن بچوں کی معصومیت ظالموں کی نظر ہو چکی ہے ان کی معصومیت کو اپنی پناہ میں لے لے یا میرے مالک۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر یا اللہ۔ کشمیر کے درد میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا کر یا میرے مالک۔ برما میں ظلم کا شکار مسلمانوں کو اپنے رحمت کے گھیرے میں لے لے یا اللہ۔ سیریا اور یمن کے تباہ گھروں میں پھر سے امن اور سکون لوٹا دے یا میرے مالک۔ افغانستان کے پریشان مسلمانوں کے دلوں میں راحت پیدا کر یا اللہ۔ جو بہنیں قید خانوں میں ظلم کا شکار ہیں انہیں جلد سے جلد آزادی عطا کر یا میرے مالک۔ جن بھائیوں کو غیر ملکی جیلوں میں ناحق ستایا جا رہا ہے ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر یا اللہ۔ جن بزرگوں کی پگڑیاں ظالموں کے پیروں تلے روندی گئیں ان کے لیے عزتوں کے تاج لوٹا دے یا میرے مالک۔ جن گھروں کو بمباری اور جنگ کی وجہ سے تباہ کیا گیا ان گھروں کو پھر سے آباد کر دے یا اللہ۔ جن علاقوں میں مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں وہاں غیب سے رزق اور پانی کا انتظام کر یا میرے مالک۔ جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں ان کے لیے رہنے کی جگہوں کا انتظام فرما یا اللہ۔ پوری امت مسلم کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے درمیان آپسی محبت، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کر دے یا میرے مالک۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں عزت اور وقار واپس عطا کر یا اللہ۔ اس امت کی کمزوریوں کو اپنی طاقت سے دور کر دے یا میرے مالک۔ امت کے دلوں میں تیری محبت، تیرے محبوب کی محبت اور دین کی محبت بھر دے یا اللہ۔ امت مسلم کو ہر طرح کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ فرما یا میرے مالک۔ مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافقوں کو ناکام کر یا اللہ۔ ہمارے ملکوں میں ایسی قیادتیں پیدا کر جو تیری بندگی کریں اور تیرے بندوں کی خدمت کریں یا میرے مالک۔ ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما یا اللہ۔ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یا میرے مالک۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو جو گناہ کیے ہیں انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما یا اللہ۔ ہماری غلطیوں کو اپنے پردے میں چھپا لے یا میرے مالک۔ ہم نے جانے انجانے میں جو تیری نافرمانیاں کیں انہیں اپنی مغفرت سے دھو دے یا اللہ۔ ہماری زبانوں سے جو غلط الفاظ نکلے ان پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے یا میرے مالک۔ ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے انہیں اپنی مغفرت سے مٹا دے یا اللہ۔ ہمارے ہاتھوں نے جو تیری نافرمانیاں کیں انہیں اپنی رحمت سے صاف کر دے یا میرے مالک۔ ہمارے دلوں میں جو برے خیال آئے انہیں اپنی رحمت سے ختم کر دے یا اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے تیری ناراضگی ہو سکتی ہے انہیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا کا حقدار بنا دے یا میرے مالک۔ ہماری پچھلی زندگی کی تمام خطاؤں کو اپنی مغفرت سے دھو دے یا اللہ۔ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لے اور تیری فرما برداری کی توفیق عطا کر یا میرے مالک۔ ہماری زندگی کے ہر اس گناہ کو معاف کر دے جو ہم نے کسی کے دل دکھا کر کیا ہو یا اللہ۔ جن گناہوں کو ہم بھول چکے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہیں انہیں بھی معاف کر دے یا میرے مالک۔ ہمارے دلوں کی سختی کو اپنی رحمت سے نرم کر دے یا اللہ۔ جو گناہ ہمیں تیرے نزدیک کرنے سے روکتے ہیں انہیں اپنی رحمت کی بارش سے دھو دے یا میرے مالک۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی سچی توفیق عطا کر یا اللہ۔ ہماری نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے یا میرے مالک۔ ہماری روحوں کو پاکیزگی عطا کر یا اللہ۔ ہمارے گھروں سے گناہوں کی تاریکیاں دور کر کے رحمت کا اجالا بھر دے یا میرے مالک۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ کر یا اللہ۔ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے بھر دے یا میرے مالک۔ جن دلوں میں تیری محبت کمزور پڑ گئی ہے ان دلوں کو اپنی محبت کی دولت عطا کر یا اللہ۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی بیکار محبتوں کو نکال کر اپنی پاک محبت بھر دے یا میرے مالک۔ ہماری زبانوں پر ہر وقت تیرا نام ہو
ہمارے دل تیرے ذکر سے سکون پائیں۔ یا اللہ، جو دل تیرے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، ان دلوں کو اپنی یاد کی مٹھاس سے زندہ کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کی محفلیں سجیں، ہماری اولاد تیرے نام سے پیار کرے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں تیرے ذکر کی وہ لذت بھر دے جس سے ہمیں ساری دنیا کی لذتیں معمولی لگنے لگیں۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو اپنے ذکر کے سکون سے بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو تیرے نام سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک، ہماری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ تیری یاد میں گزرے۔ یا اللہ، ہمیں تیرے ذکر کا ایسا دیوانہ بنا دے کہ تیرے ذکر کے بنا ہماری روح بے چین ہو جائے۔ یا میرے مالک، جو لوگ تیرے ذکر سے دور ہیں انہیں تیرے قریب کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے غفلت سے بچا لے۔ یا میرے مالک، ہماری سانسوں میں تیرے ذکر کی خوشبو بسا دے۔ یا اللہ، ہماری آخری سانس تک ہماری زبانوں پر تیرا نام رہے۔ یا میرے مالک، جو گمزدہ دل ہیں انہیں تیرے ذکر سے راحت اور سکون عطا کر۔ یا اللہ، تیرے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی اور روح کو تازگی عطا کر۔ یا میرے مالک، ہماری ناقص دعاؤں کو اپنے خاص کرم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک، جب ہماری روحیں ہمارے جسموں سے الگ ہوں تو اس مشکل گھڑی میں تو ہمارا مددگار بننا۔ یا اللہ، ہماری قبروں کی تنگی کو اپنی رحمت سے وسیع کر دینا۔ یا میرے مالک، قبر کی تاریکیوں کو اپنی رحمت کے اجالوں سے بھر دینا۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا میرے مالک، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہماری موت کو ہمارے لیے راحت اور سکون کا سبب بنا دینا۔ یا میرے مالک، قبر میں آنے والے سوال جواب کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ، جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں تیری رحمتوں کے ساتھ ہوں۔ یا میرے مالک، قبر میں ہمارے اعمال کو تیری رحمت سے بہتر بنا کر پیش کرنا۔ یا اللہ، ہماری قبروں میں نیکیوں کے چراغ جلا دینا۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں میں تیری رحمت کے فرشتے بھیج دینا جو ہمیں دلاسا دیں اور ہمارے لیے تیری رحمت کی خوشخبری لے کر آئیں۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے ڈر اور وحشت سے بچا لینا۔ یا میرے مالک، قبر کے اندر ہمارے لیے ایسی پاکیزہ ہوائیں چلا دینا جو ہمارے دلوں کو راحت اور چین دیں۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ ہماری قبر میں تیرے ذکر کی خوشبو رہے۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں کو تیرے پیارے محبوب کے نور سے منور فرما دینا۔ یا اللہ، قبر میں ہونے والے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ یا میرے مالک، قبر کی تنہائی میں تیرے سوا ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تو ہماری قبر کی تنہائیوں کو اپنی رحمت کی محفلوں میں بدل دینا۔ یا اللہ، جو دعائیں ہم نے زندگی میں مانگی ہیں ان دعاؤں کا سایہ ہماری قبروں پر رکھنا۔ یا میرے مالک، ہمارے گھر والوں کو ہماری قبر پر آنے اور دعا کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو نیک اولاد کی دعاؤں سے روشن رکھنا۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں میں اپنے رحمت کی بارش کرتے رہنا۔ یا اللہ، جب تک ہماری قبریں باقی رہیں تیری رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ یا میرے مالک، ہماری ناقص اور ادھوری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے وہاں پھر سے چین اور محبت لوٹا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں ان گھروں میں امن اور سکون کی فضا قائم کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں انہیں اپنی مہربانی سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ماں باپ کی قدر نہیں رہی وہاں تیرے پیار اور احترام کی فضا پیدا کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو دشمنوں کی نظروں اور شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو تیرے ذکر، تیرے قرآن اور تیرے پیارے محبوب کی سنتوں سے روشن کر۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کی دیواروں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے پاکیزگی اور نور بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبتوں کی ایسی برکتیں پیدا کر دے کہ ہمارے گھر تیری رحمت کی نشانیاں بن جائیں۔ یا میرے مالک، جو گھر فقر اور تنگی سے گھرے ہوئے ہیں وہاں رزق کی فراوانی اور تیری رحمت کی دولت بھیج دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو بیماری اور مصیبت سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کے دروازوں سے غم اور پریشانی کو واپس لوٹا دے۔
یا اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو تیری رحمت کی چادر میں لپیٹ دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں رہنے والی اولاد کو فرما بردار، نیک اور تہجد گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو شیطان اور اس کی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں خیر و برکت کی بارش ہمیشہ ہوتی رہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بزرگوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی بہوؤں اور بیٹیوں کو پاکیزہ، نیک اور گھر کی عزتوں کی حفاظت کرنے والی بنا۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کی بہنوں کو کبھی غم اور دکھ کی آنچ نہ لگنے دینا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رزقن کی برکت، صحت کی نعمت اور تیری عبادت کا نور ہمیشہ قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہماری ناقص اور کمزور دعاؤں کو اپنی مہربانی کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما۔ یا میرے مالک ہماری سمجھ کو روشنی دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک ہمارے علم میں برکت ڈال۔ یا اللہ ہماری عقل کو حق و باطل میں امتیاز عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمیں وہ فہم بخش جو ہم تیرے بندوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو علم دین بیان کرنے کے اہل بنا۔ یا میرے مالک ہمارے سینے کو علم کے سمندر سے لبریز فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر الجھن سے آزاد کر۔ یا میرے مالک ہماری طلب علم کو قبولیت کی سند دے۔ یا اللہ ہمیں وہ حکمت عطا فرما جو دلوں کو شفا بخشے۔ یا میرے مالک ہمیں عملی علم سکھا دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو علم کے راستے پر استوا رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں دنیاوی اور آخرتی کامیابی کے لیے علم کا خزانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم کی بدولت تیرے کرب کا حقدار بنا۔ یا میرے مالک ہمارے علم کو ہماری رضا کے لیے ذریعہ رحمت بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس کر سکیں۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں کو جھالت کی تاریکی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو علم الہی کی روشنی سے منور فرما۔ یا میرے مالک ہماری فہم دین میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی فریب سے علم کی سچائی پہچاننے والا علم عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو علمی گہرائی سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں نیکی و تقوی کے کاموں میں رہنمائی کرنے والا علم عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمیں اخلاص و خلوص کا علم دے۔ یا اللہ ہماری یادداشت کو مضبوط فرما۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو ہمارے علم کی پچ پناہی سے کشل بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ علم دے کہ ہم اپنے علم سے دوسروں کو بھی نفع پہنچا سکیں۔ یا میرے مالک ہمیں علم میں قدردان اور عاجزی کرنے والا علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو اندیشہ جہالت سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں آزمائش کے وقت سچ سمجھنے والا علم دے۔ یا اللہ ہمیں علم کی بنیاد پر تکبر سے بچا۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو ہمارے علم کے مطابق کامل کر۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں قبول شدہ عالمین میں شمار ہوں۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو علم کے شجر طیب سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری راہ ہدایت میں چراغ راہ فرما۔ یا میرے مالک ہمیں علمی جامعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری تقوی کا ذریعہ بنائے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم موت کے وقت بھٹکے سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ علمی قوت دے کہ ہم فتنے و آزمائش میں ثابت قدم رہیں۔ یا میرے مالک ہمارے علم کو ہماری جزا کا سبب بنا۔ یا اللہ ہماری علمی کوششوں کو ہماری آخرت کی کامیابی میں معاون فرما۔ یا میرے مالک ہمیں سچی توبہ اور علمی اصلاح عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہمارے دلوں کی تسکین کا ذریعہ بنا۔ یا میرے مالک ہمیں علم کے ذریعے تیرے ذکر سے قریب کر۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری امت کے لیے رحمت کا وسیلہ فرما۔ یا میرے مالک ہمارے علم کو ہماری بندگی کا پھل بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ نافع علم عطا فرما کہ ہم سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کر سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے طالب علم بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ علمی فیض پہنچائے۔ یا اللہ ہماری نیتوں اور علمی ارادوں کو خالص کر۔ یا میرے مالک
ہمیں وہ علم عطا کر کہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو اور ہماری دنیا بھی تبناک۔ یا اللہ ہماری نادانیاں اپنی مفرت سے مٹا۔ یا میرے مالک ہماری علمی کمیوں کو اپنی رحمت کے سائے میں پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہماری نظروں کو بری نظروں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نظر بد کی ہر بری آشنکا سے سرکشت فرما۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی جگائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں قید نفس سے آزاد کر۔ یا میرے مالک ہمارے ارادوں کو نیک بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھر پریوار کو بری باتوں اور شرارتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں مطلوب راستوں پر چلنے کی طاقت عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو برے خیالوں سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر نظر بد سے اپنی رحمت کی رکشا میں رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے رشتوں میں پیار اور بھروسے کا نور برقرار رکھ۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر اس چیز سے بچا جو اسے ڈگمگا دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو ہر طرح کی دشت طاقتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سچی توبہ کی لو جلائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر برے احساس سے بچا کر ہماری روحوں کو پاک بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں نفس کی فطرت سے لڑنے کی ہمت عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر تھام کر رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر برائی سے دور رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں امن اور سلامتی قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بری سنگت سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے بزرگوں کو ہر طرح کی تکلیف سے بچا۔ یا اللہ ہمیں بھوشیہ کی انہونی مصیبتوں سے بچا کر اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر بری یاد سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں کسی بھی نظرانی سے مرہم عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں اصول ایمان پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر شیطانی ہوا کی چوکھٹ سے بچا۔ یا اللہ ہمارے عبادتوں میں خلل نہ آنے دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر فریب دنیا سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں مد بنائی عطا فرما کہ ہم بری راہوں سے بچ سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کے دروازوں پر نظر بد کے کالے سائے نہ اترنے دے۔ یا اللہ ہمیں ہر شکل و صورت میں اپنی رحمت دکھانے والا بنا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر برے خوابوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں خودداری اور ہمت بھر۔ یا میرے مالک ہمیں برائی کو نظر انداز کر نیکی چننے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں خوشبو ایمان سے مہکائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں ہر طرح کی برائی کو نرست کر۔ یا اللہ ہمارے ہردیوں کو ہر فضول کے خیال سے بچا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر دشمن کی چالاکی سے سمجھدار رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر نظر بد کی ٹکراہٹ سے بچا کر اپنی رحمت کی دوا دے۔ یا میرے مالک ہمارے کاموں میں ہر طرح کی سچائی برقرار رکھ۔ یا اللہ ہمیں برے ارادوں اور بری یوجناؤں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو غموں کے بادلوں سے بچا کر اپنی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اصول صبر پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر دھمکی اور ڈر سے آزاد کر۔ یا اللہ ہمیں بری سنگت میں جانے سے روک۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر طرح کی برائی کی خوراک سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اندھیروں میں اپنے نور کا سہارا دے۔ یا میرے مالک ہماری نفسانی چادروں سے ہمیں نکالے اور اپنی رحمت کا چمن کھلائے رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اولاد، امن شوہر، امن جنہن قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر جہالت اور اگیان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی بری یاد سے بچا کر اپنی یاد کی مٹھاس بھر دے۔ یا میرے مالک ہمارے ایمان کو پختہ رکھ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کی حفاظت کر اور انہیں اپنے کروڑھم و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں داخل فرما۔ یا میرے مالک ہمارے ناموں کو کتاب حیات کرم میں مقرر فرما۔ یا اللہ ہمیں آگ جہنم کے دہکتے انگاروں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو تیری رضا الہی کی روشنی سے روشن کر۔ یا اللہ ہمیں رحمت الہی کے سائے میں بسر عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے قلبوں کو سچی توبہ کی لو سے روشن رکھ۔ یا اللہ ہمارے ارادوں کو نیکیوں کے راستے پر قائم فرما۔ یا میرے مالک
ہمیں فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر نور آخرت کے اجالوں میں لے جا۔ یا اللہ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے مقبول فرما۔ یا میرے مالک ہمارے سانسوں کو تیرے ذکر کی مٹھاس سے مہکائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو تیرے در پر چراغ حسن حلال جلائے رکھیں۔ یا میرے مالک ہمارے حوصلوں کو تحریک آخرت کی چاہت سے بہکائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک تیری راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو آستھا قیامت کے ڈر سے نرم کر۔ یا اللہ ہماری ہر سانس کو تیرے پیار کا پیغام دے۔ یا میرے مالک ہمیں آگ عذاب کی آغوش سے نکال کر کوکھ ناز کا ٹھکانہ عطا کر۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قرب کرم کے میووں سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں خلود برداشت کی روحانی اڑان عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو تیری توحید کی تعلیم سے سستا کر۔ یا میرے مالک ہمیں وہ درجہ عطا کر کہ کوئی نامدن آتا نہ رہے۔ یا اللہ ہماری آرزوؤں کو جنت خلود کے خوابوں سے رنگ دے۔ یا میرے مالک ہماری زندگیاں تیرے امتحانوں میں فتح حقیقات بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ماضی کی گناہ گاری سے توبہ کرنے کا سبب بنا۔ یا میرے مالک ہمیں تیرے قریب کر دے جب ہماری روحیں پکھ لیے جائیں۔ یا اللہ ہمیں آگ جہنم کی دہک سے بچا کر در فضل میں خلوص عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری آخری دعا کو تیرے در پر قبولیت کی تحریر میں درج کر۔ یا اللہ ہماری زندگی کو تیری رحمت کی داستاؤں میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو تیرے رسول کی سنتوں کی روشنی میں مقرر کر۔ یا اللہ ہمارے سانسوں کو تیرے ارشاد کے پرچم کے تلے بسر عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم